پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت کا استقبال اس نعرہ تکبیر سے کریں. پڑھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم تمام کے سامنے حضرت حافظ وقاری علامہ مولانا منظور الہی صاحب قبلہ آپ کے سماعتوں کے حوالے. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے شاعر بیان کرتے ہیں: اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن میں ایمان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ ایمان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، لیکن آگے سنتے چلیے. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. عزیزان محترم، کچھ لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ایک مزاج بنانے کے لیے، کیونکہ آپ کو آج کے مہمان خصوصی کا شعلہ بار بیان بھی سننا ہے. عزیزان محترم، میں نے دیکھا کھانے کا دور چل رہا تھا، ایک کرسی بھی ملنا مشکل تھی. کرسی کے لیے جپا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے، لیکن جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. ڈھونڈنا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے، آگے آگے بٹھانا پڑتا ہے. اب دیکھیں کرسیاں کم تعداد میں لگی ہیں، لیکن اس سے بھی کم انسان نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم، یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی محفل میں 70,000 سے کم کوئی ہوتے ہی نہیں تھے، جن کا ذکر سننے کے لیے آج ہم ہیں 70 سے کم لوگ نظر آ رہے ہیں. کہاں 70,000 اور کہاں 70. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری قوم دین سے کتنا دور ہو گئی. عزیزان محترم، آج جن کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کا صدقہ ہم نے کھا لیا. کھانے کے بعد پھر جا کے کئی لوگ ایسے ہیں کھانے کے بعد جا کے گھروں میں سو گئے. سنی کی پہچان یہ رہ گئی ہے کہ دعوت میں نظر آئے. سنیوں کی پہچان ہی بن گئی. سنی کہاں نظر آتے ہیں؟ دعوت آنا. سنی کہاں نظر آتے ہیں؟ قوالی. سنی کہاں نظر آتے ہیں؟ مزارات. مزارات میں بھی کب قوالیوں کے وقت. آج انسان کا مزاج بن چکا ہے جہاں تمہارے کان کو خوشی محسوس ہو، نفس کو خوشی محسوس ہو، وہاں جمع ہو جاؤ.
اور جہاں تمہارے دل کی، تمہارے اخلاق کی، تمہارے عقائد کی، تمہارے ایمان کی اصلاح کا وقت آتا ہے، وہاں ہماری قوم نظر نہیں آتی. ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آج انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان کے وقت کی اہمیت کو پتہ کرنا ہو تو نمازوں کے وقت ہم پتہ کر لیتے ہیں. نماز وہ بھی آتے کب ہیں؟ جیسے خطبہ شروع ہونے والا ہے تب آئیں، اور جائیں گے کب؟ جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے جاتا ہے. سلام پھیرنے کی دیری کہ انسان کے دل میں کشمکش ہوتی کہ میرا وقت جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک ایک منٹ ایک ایک کروڑ کا، ایک ایک منٹ ایک ایک کروڑ کا ہے. اور وہی ایک منٹ نہیں، ایک ایک گھنٹہ، یہاں تک کہ دو دو تین تین چار چار گھنٹے موبائلوں میں گزار دیں. اور موبائل میں بھی کیسے؟ اس سے کوئی آپ کے ایمان و عقائد کی اصلاح نہیں ہو رہی، بس کان خشک ہو رہا ہے، نظر بندی ہو رہی ہے، دل کالا ہو رہا ہے، اور ایمان کا خسارہ ہو رہا ہے. عزیزان محترم، ہم اولیاء کاملین کے ذکر کرنے کے لیے جمع تو ہوتے ہیں. ذکر آج ہم نے سننے کے بعد دوسرے دن پوچھا جائے کہ کیا کہے تھے، کوئی یاد. واقعے ضرور یاد رہتے ہیں، واقعہ دل میں فیڈ ہو جاتا ہے، لیکن واقعہ کس لیے کہا گیا اور واقعے کے ساتھ ساتھ آپ کی اصلاح کیا کیا کی گئی وہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے علماء اکرام، محدثین اعظام اور امت کے رہنما علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا مقام انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، ویسا ہی مقام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے اولیاء میں رکھا. جس جیسا مقام ستاروں کے درمیان سورج کا ہوا کرتا ہے، ایسے ہی عزیزان محترم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تمام اولیاء میں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات کے تعلق سے اپنے تو اپنے غیر اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک دنیا میں اتنی کرامتیں نہیں دیکھی گئیں جتنی کرامتیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھی گئی. ابن تیمیہ اپنا نہیں ہے، غیر جسے مانتے ہیں، اور غیر اہل حدیث جو فرقہ ہے، یہ فرقوں کا بڑا پیشوا یہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالی، اتنا مقام، اتنی کرامتیں، ایسا عظیم مرتبہ کسی کا نہیں پایا جتنا مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا. اپنے تو اپنے غیر اعتراف کر رہے ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن جہاں خلفشار کرنا ہو، جہاں عقائد کو بگاڑنا ہو، وہاں اپنی چال چلیں گے. عزیزان محترم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے اجازت دیتے ہیں کہ میں دین کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، دین کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں. سنا ہے بغداد میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، میں وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ ولیوں کے سردار، ولیوں کے سردار اللہ تبارک و تعالی جنہیں اپنی ولایت دے دینا ہوتا ہے اللہ کو، تو ان کو ولایت دے دیتا ہے، چن لیتا ہے جن سے دین کا کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اولیاء کرام نے ظاہری شکل و صورت میں دنیا میں آ کر علم حاصل کر کے ہمیں بتایا کہ علم کتنا اہم ضروری ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم، موبائل اے بیٹے موبائل کس لیے جمع ہو وہ سوچ. سیدنا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کا عالم، ماں سے اجازت، جب اجازت لینے گئے، ماں نے نصیحت کی
کیا نصیحت تھی؟ صرف 2 ہی نصیحت تھی، زیادہ تقریر نہیں کی، بیٹھا کے جو ہے گھنٹے گھنٹے نہیں سمجھا، 2 نصیحتیں تھی۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ سب سے پہلی نصیحت عقل حلال، اور دوسری نصیحت تھی صدق مقال۔ عزیزان محترم، عقل مقال معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ماں کی 2 ہی نصیحتیں تھیں، ایک عقل حلال، دوسری صدق مقال، یعنی نیک جائز رزق کھاؤ اور جہاں بھی جاؤ جیسے بھی حالات میں نظر آئے، تمہاری جان پہ بھی بل کیوں نہ آئے، وہاں سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، سچائی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ عزیزان محترم، بچپنے کا عالم ہے، تعلیم سیکھنے کے لیے اپنے ایران سے بغداد کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک میدان پڑا، میدان میں ڈاکوؤں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ گھیر لینے کے بعد سارے ڈاکو جتنے بھی اہل ثروت تھے، جتنے بھی مالدار تھے، سب کے مال کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کو بندھک بنا لیتے ہیں، سارے کا سارے مالداروں کا مال لوٹ لیا۔ جب بچے پہ نظر پڑی، سپاہی آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے اپنی ماں کی نصیحت کو، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی نصیحت کو وہاں سے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بابرجستہ کہنے لگے کہ میرے آستین میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں، میرے آستین میں 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، سلی ہوئی ہیں۔ سپاہی حیران ہو گئے، بڑے بڑے مالدار آئے، جن سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بڑے بڑے مالدار جو عقل والے تھے، ساروں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساروں نے اپنے مال کو بچا لیا۔ بچہ ہے، بچے نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا۔ سردار کے پاس لے کے گئے، لے جانے کے بعد سردار سے سارا ماجرا بیان کیا۔ سپاہیوں نے جب یہ معاملہ پورا بیان کیا، سردار نے کہا کہ اے بچے کیا تو صحیح کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس اشرفیاں ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ عزیزان محترم، ڈاکو ہے، سالوں سے اچھے مالداروں کو لوٹتے چلے آ رہا ہے، جس کا پیشہ ہی لوٹنا ہے۔ بچے کا حال دیکھتا ہے، بچے سے کہا اے بچے، سارے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مال کو چھپایا اور چھپا کے بچ نکل گئے، تو چھوٹا ہے، تو بھی تو جھوٹ کہہ سکتا تھا، اپنے مال کو بچا سکتا تھا، کیا ہے، کیا بات ہے جس بات کی بنا پر تو نے سچ کہا؟ عزیزان محترم، بچہ اس ڈاکو کے سامنے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو کے سامنے برجستہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے 2 نصیحتیں کی، ایک سچائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، دوسرا کبھی بھی حرام روزی نہیں کھانا۔ عزیزان محترم، بچے کا جب یہ فرمان سنا، ڈاکو برجستہ کہتا ہے کہ اے بچے، اتنے سالوں سے ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے بھی ہیں اور اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور نافرمانیاں اس حد تک کہ مال کے لیے ہم جان بھی لے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ڈاکو کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا اتنے سال سے جس رب کا ہم مال کھا رہے ہیں، اتنے سالوں سے ہم جس رب کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، اتنی زندگیاں جینے کے بعد اور اللہ کا رزق کھانے کے باوجود اللہ کی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جو وعدے ہم کر آئے تھے عالم ارواح میں، ان تمام وعدوں کو ہم دھتکار رہے ہیں، ان تمام وعدوں کو ہم بھلا دیے ہیں، اس کے برخلاف ہم ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک بچہ جو صرف اپنی ماں کے وعدے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ماں کے وعدے سے جو ہے ماں کے وعدے کو جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے، اور ہم اپنی زندگیاں گزار لیے کہ رب کے وعدے کے خلاف ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اتنا کہنا تھا، ڈاکو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اے بچے تو بتا کس خدا کا کلمہ پڑھتا ہے، اے بچے بتا تو کون سے قبیلے سے ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی وحدانیت کی پہچان کراتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان کراتے ہیں، اور اپنے امتی میں ایسے امتی کہ اپنی ساری
حقیقت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ڈاکو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایمان بھی لاتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی بن جاتا ہے۔ آج ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے اپنے آپ کو جو قادری کہتے ہیں، سب سے پہلی قادری مریدین کی جماعت ڈاکوؤں کی رہی، اور آج ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق بھی کہتے ہیں، ماننے والا بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانوں کا ہم لوگ سودا بھی کرتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا بھی کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ عزیزان محترم، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے دینوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں، بے دینوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا نہیں، بے دینوں کو اپنی دعوتوں میں بلانا نہیں، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے دین مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ جب بے دین گمراہ بد مذہب جس کی مذہبیت کفر تک پہنچ جائے، ایسے بد مذہب گمراہ کافر کا جنازہ، ایسے گمراہ بد مذہب کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کو اپنی نمازوں میں شامل بھی۔ عزیزان محترم، جس رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا ان کی سمجھ سے زیادہ آج ہماری سمجھ ہو گئی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ مسجد نبوی سے منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال کر بھگایا تھا، نام لے لے کر، ان کا نام نہیں ان کے باپ کا نام لے کر نکالا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور حاضر میں یہ تمام افعال کر کے ہم سب کو سبق دے گئے کہ قیامت تک جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ عزیزان محترم، ان تمام چیزیں یہ ایمان کے حصے میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا داری کے معاملات میں اتنی گرفت ہو گئی ہے ہماری زندگی کہ ان تمام چیزوں کا ہمیں کوئی علم، اور علم کب حاصل ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ عزیزان محترم، اور شوق کب ہوگا؟ جب ہم ایسے محافل میں حاضر ہوں گے، اور سب سے پہلی بات جمعہ کے دن خطبے کے وقت نہ ہوتے ہوئے جیسے ہی امام صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوں، ایسا محسوس ہو کہ ساری مسجد بھری ہوئی، بولنے والے کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جن کو میں بول رہا ہوں وہ بولنے والے تمام میرے سامنے حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کی مساجد کے امام آپ کی اصلاح کے لیے ہوا کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے مصلی کے چوکیدار۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، کام بھی نہیں ہوتا، کوئی کاروبار بھی نہیں رہتا، کوئی مصروفیت بھی نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود گھروں میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عزیزان محترم، آج ہم کامیابی ان تمام چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں جن میں کامیابی کی کوئی نشانی نہیں پیش ہے، کامیابی کسی صورت میں وہاں نظر ہی نہیں آتی ہمیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہونے والا ہے۔ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے، انسان اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، اور احتیاط بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز حلال ہے، کوئی سی چیز ناجائز ہے، وہ کوئی ہمیں احتیاط نہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارے دل کو سکون ہو، لیکن کامل طریقے سے ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار، آج کچھ پیروں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد میں، نماز کا وقت ہوتا ہے، کبھی بھی ہم نماز کے وقت میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔
اور کہتے کیا ہیں؟ ہم طریقت والے ہیں، ہماری جو ہے وہ خیالی نماز ہے، دل کی نماز۔ عزیزان محترم، جو شریعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لائی اور خود کو عمل کر کے بتایا، قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب راتوں رات مت جاگو، کچھ کمی کر لیا کرو، تخفیف کر لیا کرو، راتوں رات عبادت نہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام اتنی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں شک ہو جاتے، پاؤں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا، پاؤں سخت ہو جاتے تھے، دراریں پڑ جاتے تھے پاؤں میں، اتنی عبادتیں کرتے تھے۔ اسی طریقے کو صحابہ اکرام نے بھی اپنایا۔ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے کہ لگتا تھا کہ کوئی پیڑ کھڑا ہوا۔ یہاں تک کہ انسان پرندے بھی جو ہے نا اوپر بیٹھ کے کئی دیر بیٹھ کے اوپر سے اڑ جاتے تھے، لیکن حضرت سیدنا صحابہ اکرام کی نمازیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، اور جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی حق دین ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا، جن کی شریعت تھی، جن پر نماز، جن سے کوئی گناہ کا خیال ہی نہیں، گناہ سے پاک معصوم وہ عظیم ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تک تو ہمارے اوپر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض ہے، تہجد بھی ان کے لیے فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود عمل کر کے ہمیں بتایا، صحابہ اکرام نے خود عمل کر کے بتایا، اولیاء کاملین نے عمل کر کے بتایا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش وقت کیا تھا، دن کیا تھا؟ شعبان 29 تھی۔ اب جیسے آج کئی جگہ دیکھا جاتا، ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ چاند کی شہادت ملی کہ نہیں ملی، کئی جگہ بارش کی وجہ سے ابر آلود ہو جاتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا۔ ایسا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا، سارے ایران میں کشمکش کھلبلی بچ گئی کہ چاند نظر نہیں آیا، کیا کیا جائے؟ عزیزان محترم، ایک طرف سے ایک آواز اٹھی، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے سارے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں دیا، پہلا دن تھے پیدا ہوئے اسی دن میں پیدا ہوئے سو وقت میں دودھ نہیں پی رہے ہیں، سحری سے لے کے افطاری کا وقت بھی گزرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو دین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کر کے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپنے سے دکھایا۔ روزہ رکھ رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ عبادت کتنی ضروری چیز ہے۔ انبیاء نے عمل کر کے بتایا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے بتایا، اور اولیاء کاملین نے بھی عمل کر کے بتایا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے بتایا تو پتا چلا کہ اولیاء کاملین ولایت کی پہچان عبادت، اللہ کے قرب کی پہچان عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے بتائے ہوئے فرائض پر ہماری زندگی گزرنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا صرف معاشرے میں اپنے کاش کرنے کے لیے نہیں، کاروبار کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اللہ کو آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کوئی اور کچھ نہیں ہے، صرف وہ میری عبادت کرے، یہی میرا مقصد ہے۔ اور
اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ آپ کا عبادت کریں گے اللہ کا مقام اعلیٰ ہوگا، نہیں، آپ عبادت کریں گے، آپ دنیا میں آئے عبادت کرو تو یہ دنیا میں آپ عبادت جو کر رہے ہیں یہ آپ کے نامہ اعمال کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے بینک بیلنس کا سرمایہ ہے۔ آج اللہ کی عبادت آپ یہاں کریں گے، آپ کے بینک بیلنس کو آپ بھر رہے ہیں، لیکن کچھ افعال ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ بینک بیلنس رہتا کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور جتنے ہم اعمال نیک کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی بنا پر ہم ان تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ذکر کے لیے ہم یہاں موجود ہوئے ہیں ان کے سوانح زندگی پر بھی ہم عمل کریں۔ ہر سال ہم 11ویں کر لیتے ہیں، 11ویں کرے، فاتحہ کرے، کھانا کھائے، ہوگی 11ویں، صبح اٹھے، پھر وہی زندگی کا معمول ہمارا۔ جن کا ذکر سننے کے لیے ہم آج یہاں موجود ہوئے ہیں ان کی زندگی کو بھی اپنی زندگیوں میں ہم ڈھالیں اور زندگی کو بھی پڑھیں، ان کے سوانح زندگی کو پڑھیں، تب ہم اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں۔ آئیے